دنیا کہاں تک جا سکتی ہے آپ سن لیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ آپ کی بات کر رہا ہوں، کربلا کا میدان میں پیش کر رہا ہوں. امام حسین کے سامنے جب یہ آگے بڑھے، امام پاک نے فرات سے اپنا گھوڑا واپس لیا، اور جیسے ہی یک بعد دیگر سب آنے لگے تو اس میں سمر ذل جوشن جیسے وہ آیا، اس سے پہلے ایک بندہ اور آیا، اور جیسے وہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر امام پاک کے جسم اقدس کو جب چھلنی کر دیا گیا اور آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے تو وہ جسم پر آ گیا. اور جیسے وہ آیا نا تو آپ نے فرمایا تو یہاں سے ہٹ جا. کہا کیوں؟ کہا کہ تو کون ہے؟ خدا کی قسم سن، تو زبردست گناہ کرنے جا رہا ہے، یعنی مجھے قتل کر کے زبردست گناہ کرنے جا رہا ہے. کیا تجھے اللہ اور اس کے رسول سے شرم نہیں آتی؟ اور میں نے جو اپنے نانا سے سنا ہے اس کے مطابق تو میرا قاتل نہیں ہو سکتا، ہٹ جا. یعنی اس پہلے بندے سے جو سینے پر آ کر کھڑا اسے ہٹایا، کہا تو وہ نہیں ہے، تو زبردست گناہ کرنے جا رہا، ہٹ جا. اس کو ہٹا دیا. اور اس کے بعد دوسرا بندہ آیا جس کو شمر کہا جاتا ہے. جب وہ شمر آیا نا تو امام پاک نے اس سے بھی وہی فرمایا. کہا تو کون ہے؟ تو بھی زبردست گناہ کرنے جا رہا ہے، خدا و رسول کا قہر برسے گا. شمر نے کہا کہ میں شمر ذل جوشن ہوں. امام پاک نے فرمایا وَيْلَكَ مَا تَعْرِفُنِي، وائے تجھ پر، کیا تو شمر ہو کر بھی مجھے نہیں جانتا؟ امام پاک نے اپنی پہچان کروائی، یعنی پوچھا، کہا تو شمر ہو کر مجھے نہیں جانتا؟ شمر نے کہا آپ کو جانتا ہوں. کہا میں کون ہوں؟ تو شمر نے کہا انت الحسین ابو کا علی ابن ابی طالب، یعنی آپ حسین ابن ابی طالب ہیں. امام پاک نے فرمایا جب تو مجھے جانتا ہے پھر بھی مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہے، آخر کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس وقت شمر کے جملے سنیے جو اسپیشل اسی جمعہ میں جو مجھے بات عرض کرنی تھی نا وہ سنے. امام پاک نے فرمایا آخر تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ دنیا کہاں تک لے جا سکتی ہے؟ یہ عیش پرستی، یہ عیش و عشرت اور یہ نفس پرستی، یہ عورتوں کی دیکھ ریکھ اور بدنظری بندوں کو کہاں تک لے جا سکتی ہے؟ سن لو، میں جنرلی کسی پر عرض نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، دل کا درد سنا رہا ہوں. شمر کس پر بیٹھا ہوا ہے مجھے آپ بتائیں؟ شمر جس کے سینے پر، وہ کون ہے؟ زور سے بولیں، زور سے بولیں آپ. میں کسی سے شکایت نہیں کروں، امام حسین ہے. آپ جہاں بازار میں جاتے ہیں تازیہ ایک ہمارے یہاں شرعی اعتبار سے جو نقش ہے، جیسے ہم کعبہ شریف کا جو نقش بناتے ہیں، ایسی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک نقش امام پاک کا جو ہم روزہ رسول کا بناتے ہیں، ہمارے امام نے اس کی اجازت دی ہے. ہو بہو امام حسین کا جو روزہ ہے بس اس کو اس کی یادگار کے لیے اجازت ہے. لیکن ہم جس منظر پر اس وقت کھڑے ہیں، مجھے دل کے کانوں سے بتاؤ کیا ہماری نظریں وہاں ہوتی ہے؟ اب خود اپنا احتساب کریں. میں جوانوں سے گزارش کروں گا جو طرح طرح کے کلر کے کپڑے پہن کر جو میدان میں آ جاتے ہیں نا 10ویں رات اور 11ویں رات کو، اور صرف دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا کچھ غیر محرم عورتوں کو دکھانے کے لیے اپنے بال تک بنا لیتے ہیں. میرے یار، اس سے بڑی عبرت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم صدیوں سے جو شہادت سن رہے ہیں 1442 تک ہم پہنچ چکے ہیں، آج تک امام پاک کی شہادت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. اس سے زیادہ ہماری مردہ دلی کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں آگیوان بھی داخل ہے، پیران اعظام بھی داخل ہے، حاجی صاحبان بھی داخل ہے، نمازی بھی داخل ہے، کچھ مولوی لوگ بھی داخل ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، شمر جو ہے سینے پر بیٹھا ہے. امام حسین نے کہا تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس وقت شمر نے جو کہا وہ جملہ سن لیں آپ. میں وقت جانتا ہوں آپ کا وقت ہو گیا ہے، وہ جملہ سنا دے رہا ہوں، پھر اگر اللہ توفیق دے ہاشمی چوک میں پیر باپو کے گھر کے اندر پروگرام کر رہا ہوں، میں اس کو پورا سناؤں گا. آپ کا وقت ہو گیا، جمعہ کا دن ہے. اس کا جملہ سن لیں آپ. شمر نے کہا حسین میں تجھے جو صرف قتل کرنے کے لیے تیرے جسم پر بیٹھا ہوں نا، کہا ہاں. کہا صرف واحد وجہ ہے. کہا کیا؟ کہا دنیا کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں برکتی کو کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے؟ چلو بھائی میں اندھا ہو سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے آپ کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھ رہے امام حسین کو بھی نہیں معلوم ہے؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ماں خاتون جنت کو بھی نہیں معلوم ہے؟
آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولا علی کو نہیں معلوم؟ یارو تھوڑا دنیا سے ہٹو، دین کی طرف آؤ۔ یہ دین کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی۔ آج ہم دنیا کے اس جنجال میں پھنس چکے جو شمر نے سینے پر بیٹھ کر کہا تھا۔ اب سنیے امام حسین کا جملہ، دوسرا جملہ امام حسین نے فرمایا وَيْلَكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ الْجَائِزَ مِنَ الْيَزِيدِ وَشَفَاعَةِ جَدِّي۔ امام حسین کا تاریخی جملہ یہ ہے، شہادت سے پہلے فرمایا شمر ہائے تجھ پر افسوس ہے، تو یزید کی دنیا اور دولت پر خوش ہے اور میرے نانا جان کی شفاعت کے بارے میں تجھے کوئی امید نہیں ہے؟ یعنی تو میرے نانا کی شفاعت کے بارے میں کچھ سوچتا نہیں ہے کہ میرے نانا امت کی شفاعت کرنے والے ہیں؟ ارے یہ یزید تو تجھے صرف دولت دے رہا ہے، میرا نانا تجھے جہنم کی آگ سے بچا کر شفاعت دے کر جنت کا حقدار بنائے گا، تجھے اس کی فکر نہیں ہے؟ آج ہم چند لوگوں کی شاباشی کے لیے، دو تین کمیٹیوں کی واہ واہ کے لیے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں کھولو اونا والو، آنکھیں کھولو، اللہ کا عذاب تلوار بن کر ہم پر لہرا رہا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ آج ہمارے سامنے سے کم و بیش اونا کے 40 کے قریب لوگ جا چکے ہیں۔ آج رات کا ہی مسئلہ ہے، 8 بجے کا ایک جوان سید ہماری نظروں سے ایک حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم سالوں سے امام حسین کی یہ داستان سنتے ہیں، ہمارے دل میں ایک بات اب تک نہیں بیٹھی۔ ہاتھ جوڑ کر فقیر برکاتی اس جمعہ میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ عاشورے کی رات کھیل کود کی رات نہیں ہے، عاشورے کا دن بھی کھیل کود کا دن نہیں ہے، عبادت کا دن ہے۔ امام پاک نے وہ رات بھی عبادت کے لیے مانگی تھی اور عاشورے کے دن خود شہادت دے کر دین اسلام کو زندہ کیا۔ ہم اور آپ آج اسی دین کو جو ہے برسر بازار جا کر ہم بدنام کرا رہے ہیں، اور جو یہ کہہ دے نا تو کہا کہ یہ تو سیدوں کا دشمن ہو گیا، امام حسین کا دشمن۔ نہیں 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 یارو نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ایسا نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں جو نہیں آ رہا ہے اس کو سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ہاتھ جوڑ کر عرض ہے اس رات کو ہو سکے محفلوں میں جائیے جہاں امام حسین کی شہادت کا ذکر ہوگا۔ اللہ توفیق دے، 9ویں کا بھی روزہ رکھیے، 10ویں کا بھی روزہ رکھیے، اور 10ویں کو انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم 11:30 بجے سے لے کر ظہر تک یہاں امام حسین کی محفل سجائیں گے اسی مسجد میں، اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ آپ سے بھی عرض ہے آپ اس میں بھی آئیے۔ 3 روز کے بعد یعنی منگل کی رات کو پھر اسی مسجد میں ہم جشن امام حسین رکھیں گے، امام پاک کی بارگاہ میں خراج پیش کریں گے۔ اس میں آگے کی جو گفتگو ہے کوشش کروں گا اس کو مکمل کروں گا، لیکن آپ سے عرض ہے 9ویں کا روزہ رکھیے، 10ویں کا روزہ رکھیے، اور جہاں ہر سال جو جلوس آپ دیکھنے جاتے ہیں اللہ کے لیے کوشش کیجئے امام پاک کی محبت کی خاطر وہ رات یا وہ دن اگر آپ کو ملے تو عبادت کیجئے، غریبوں کو، فقیروں کو، خاص کر کے سادات کرام کو راضی کرنے کی سعادت حاصل کیجئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک جمعہ کی برکتوں کے صدقے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یوں میرے بھائی، میری بہنیں اور جو لوگ بھی اس معاملے میں سمجھداری سے ناواقف ہے، اے میرے کریم انہیں ہدایت کا راستہ عطا فرما، انہیں نیک سمجھ عطا فرما، کہنے سننے بولنے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہو اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔